اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ایجوکیشن گائیڈ۔ ناظرین، آج ان ہستیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جن ہستیوں کے بلبوتے پر ہم جیسے نالائکوں کو ایک مقام مل جاتا ہے، ایک پوسٹ مل جاتی ہے، ایک شخصیت مل جاتی ہے، ایک پہچان مل جاتی ہے، کیونکہ آج اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ والدین کے بعد اگر معاشرے میں اصلاحات کے لیے اور معاشرے میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، آپ کے کردار کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی ہستی آگے آتی ہے جس کا بظاہر آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ اپنے کردار سے ثابت کرتی ہے کہ یہ کردار یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو تعلق آپ کے اور ان کے درمیان بنا ہے یہ اللہ کی طرف سے بنا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اساتذہ سے نوازا ہے۔ ہم جیسے نالائق کتنے ایسے اساتذہ کے ہاتھوں پلتے ہوئے آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر کے ایک مقام حاصل کرتے ہیں۔ ان اساتذہ کی وجہ سے ہی آپ کی زندگی میں، آپ کی پیشہ ورانہ خدمات میں آپ کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کے اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کا کردار ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پر براجمان رہ کر بھی آپ کو پوری دنیا گھما دیتے ہیں، صرف اپنے علم کی بدولت، اپنی محبت کی بدولت، اپنی لگاؤ کی بدولت۔ اور آج ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ کیا اساتذہ کا آپ کی زندگی میں وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے؟ میری نظر میں اساتذہ کا عالمی دن اس سطح پر نہیں منایا جا رہا جس سطح پر اس کو منانا چاہیے۔ سیمینارز کرنے سے، کانفرنسز کرنے سے کتنے لوگوں کے آنسو پچ جائیں گے یہ بھی بتا دیں۔ یہ استاد ہیں جو آج بوڑھے ہو گئے، کچھ اساتذہ بستروں پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے تمام طالب علموں کو نہیں بھول سکتے جن کو انہوں نے عملی میدان میں، میدان عمل کے اندر تیار کیا ہے اس دنیا کے دھکے کھانے کے لیے۔ ورنہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے طور طریقے میں خود کو ڈھال سکے۔ اس دنیا کے طور طریقے میں اگر کوئی ڈھالنے کے لیے آپ کو ہمت فراہم کر رہا ہے تو اس کا نام استاد ہے۔ اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک اسٹیٹس ڈال دینے سے آپ اپنے اساتذہ کی تمام تعلیمات اور خدمات کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ آج اگر ویلنٹائنز ڈے ہوتا تو آج سوشل میڈیا کے پیجز جو ہیں وہ لال دکھائی دے رہے ہوتے، لیکن اساتذہ کے دن پر آج کسی نے ایک تصویر تک نہیں ڈالی ہے اپنے استاد کی۔ کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ صرف آپ کی اپنی بدولت ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انگلی پکڑ کر چلنا سکھانا باپ کا یا ماں کا کام ہے، لیکن دنیا میں میدان عمل میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے والے کو استاد کہا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کروں تو میں بھی اس مقام پر پہنچا ہوں تو پتہ نہیں کتنے استادوں کی مرہون منت۔ آج بھی اپنے تمام ٹیچرز یاد آتے ہیں، اسکول کے زمانے سے، کالج کے زمانے سے، یونیورسٹی کے زمانے سے، اور پھر جب پروفیشنل لائف میں آ گئے تب بھی 10 طرح کے استادوں سے آپ کا پالا پڑا، تب جا کر آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے۔ لیکن میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ کوئی اپنے اساتذہ کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے یا ان کی خدمات کے ساتھ انصاف کر رہا ہے۔ میری نظر میں آج زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، 150 روپے کا ایک بکیٹ خریدیے اور اپنے استاد کے گھر پر جا کے بولیے ہیپی ٹیچرز ڈے، تو شاید ان کا خون بڑھ جائے، شاید ان کی نظر میں جو فخر ہے، جو گرو ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر وہ اور بڑھ جائے۔ یہ سوشل میڈیا پر اسٹیٹس ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے استادوں کا احترام کیجیے، وہ جوہری ہیں جنہوں نے آپ جیسے ہیروں کو تراشا ہے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے دنیا کے تمام اساتذہ کو ان کی خدمات پر سلام پیش کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز سلام پیش کرتا ہے ان استادوں پر جنہوں نے خود اپنی زندگی محدود رکھتے ہوئے لوگوں کی دنیا بسا دی ہے۔
آج بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی 2 ٹیچرز موجود ہیں جنہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی. نکمے بچوں کو اٹھا کے ایسی جگہوں پر بیٹھا دیا ہے صرف اپنی خدمات سے، اپنے لگاؤ سے، اپنی محبت سے اور اپنی تعلیمی قوت سے، کہ آج وہ اس دنیا میں راج کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزہ نوشین صاحبہ. بہت شکریہ منیزہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شجاع حیدر صاحب. بہت شکریہ شجاع بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. منیزہ صاحبہ، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں جس میں لوگ احترام تو شاید بھول گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ایسے ہیرو کو تراش دیا ہے کہ آج ان کی چمک سے پوری دنیا روشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدللہ میں یہیں سے اپنے الفاظ کا، اپنے پیغام کا یا اپنے آج کے آپ کے ساتھ انٹریکشن کا آغاز کروں گی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں چنا جن کو استاد کہتے ہیں. بالکل. جن کا ذکر اس نے قرآن میں کیا، جن کا ذکر اس نے اپنے پیغمبر کے تھرو کیا، اور وہی ہمارے استاد ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ یہ سوچئے کہ استاد کا کیا مقام ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے استاد بنایا اور بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کروایا. میرے اپنے وہ ٹیچرز جن سے میں نے سیکھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اسکول سے لے کر اور اپنے پروفیشنل لائف تک سیکھتے رہتے ہیں، وہ آج بھی نقش ہے میرے دل پر، میرے ذہن پر. اور یہ شروع میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ آج بڑا اچھا محسوس کیا. آج کیا، ہمیشہ ہی ہر ٹیچرز ڈے پہ جب صبح سے ہی میرے اسٹوڈنٹس مجھے وش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پرسنلی، میرے اپنے ڈائریکٹ کانٹیکٹ پہ، سوشل میڈیا پہ نہیں. اور مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایز اے ٹیچر ہمیں یاد ہیں، جبکہ آج وہ یونیورسٹیز میں بھی پہنچ چکے ہیں، بہت سارے پاس آؤٹ بھی کر چکے ہیں. تو یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ اچیومنٹ کا جو احساس ہوتا ہے، وہ کسی بھی اچیومنٹ سے بڑھ کر ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے یاد کیا، اور میرے وہ اسٹوڈنٹس آج زندگی کے جس بھی مقام پہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ جا کے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں. اسی طرح سے وہ تمام ٹیچرز جو اس وقت میرے انسٹیٹیوشن میں کام کر رہی ہیں، میرے اسکولز میں کام کر رہی ہیں، اور ان کو سلام پیش کرتی ہوں. جو ڈفرینٹ اسکولوں میں کام کر رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. جنہوں نے زندگی بھر اس پروفیشن میں رہتے ہوئے کام کر لیا ان کو سلام پیش کرتی ہوں. جنہوں نے اس ملک کو نہیں چھوڑا، اپارچونیٹیز بہت تھیں اور انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہمیں یہیں پر ڈیلیور کرنا ہے کیونکہ یہ پروفیشن دیا ہے. آپ یقین جانیے 100% تو آپ کسی بھی پروفیشن میں یا کسی بھی فیلڈ کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ جی 100% لوگ جو ہے نا وہ اپنا 100% ڈیلیور کر رہے ہیں جی. مگر اس فیلڈ میں وہ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اور اس معاشرے کی طرف سے ملی ہے اور ان پیرنٹس کی طرف سے ملی ہے جو اپنے بچوں کو اسکول کے گیٹ پہ چھوڑ کے ہمارے بھروسے پہ جاتے ہیں اور ہمیں ان کو ڈیلیور کرنا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد ہے موجود. آپ کو میں یہاں پہ ایک بتاتی چلوں، مجھے آپ کی تمام گفتگو سے ایک استاد کے بارے میں ابھی ایک دم سے خیال آیا جن سے میری ابھی کچھ 1 مہینے پہلے شاید ملاقات ہوئی تھی. جس زمانے میں ہمارے یہاں تو آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ مافیا ہیں ہم لوگ، تو آپ یقین کیجئے 70 سال کے وہ ٹیچر جو ہیں وہ مجھ سے رو کے کہہ رہے تھے مس منیزہ میں مافیا ہوں. میں نے ساری زندگی پڑھانے میں گزاری، میں نے ساری زندگی یہ سوچ کے گزاری، بچے چلے گئے باہر میں نہیں گیا، بچوں نے ڈفرینٹ پروفیشنز بھی آپٹ کر لیے، کہتے رہے کہ ہمارے ملک میں اس پروفیشن میں ملتا کیا ہے، لیکن میں نے اپنا پروفیشن نہیں تبدیل کیا، نہ جوانی میں نہ اس کے بعد والی عمر میں اور نہ آج تک بڑھاپے میں، اور میں مافیا ہوں. آپ نے جس طریقے سے آغاز کیا میں نے تو بڑے دنوں بعد سنا ہے، ورنہ تو پچھلے کافی مہینوں سے ہم اپنے آپ کو مافیا ہی سن رہے ہیں. اچھا نہیں، میں اپنے استادوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، چاہے تعلیمی لحاظ سے ہو یا پروفیشنل لحاظ سے. دیکھیں یہاں پہ یہ میں ضرور مانوں گی کہ ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کے وقت میں سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ پروفیشن ہے کیا اور اس پروفیشن کے نارمز کیا ہیں اور یہ اللہ نے آپ کو کیوں دیا ہے، یہ کتنی بڑی اپارچونیٹی ہے. میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہوں گی آج کے اس وقت میں جب ہمیں اپنی اولاد کو پالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا بھی، اور اللہ نے کہا ہے اس نے اتنا کچھ دیا ہے اسے اچیو کریں اور اپنی لیونگ اسٹینڈرڈ کو بھی ہم بڑھائیں، صحیح ارن کریں، بالکل ارن کریں، لیکن اس میں یہ نہ بھولیں کہ آپ کس پروفیشن میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے منیزہ صاحبہ نے فرمایا. شجاع بھائی ذرا بتائیے گا منیزہ صاحبہ نے کہ ایک استاد جو ہے وہ دوسرے کی زندگی
بنانے کے لیے, دوسرے کی جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک محدود زندگی میں دوسرے کی لامحدود زندگی بنانا؟ اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جینوئن ٹیچر ہیں تو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کو پیسہ کتنا مل رہا ہے, یا آپ کو منافع کتنا مل رہا ہے, یا آپ کا اسٹیٹس, سوشل اسٹیٹس کیا ہے. ٹیچر جو بورن ٹیچر ہوتا ہے اس کو یہی ایکنالجمنٹ بہت ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ٹیچر کہہ کے بلاتے ہیں. دیکھیے, جن معاشروں میں استاد کی عزت ہوتی ہے وہ معاشرے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل میں آپ کو 2 قصے سناؤں گا جو اکثر میں لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو سناتا ہوں. کہ میں 96 میں جب جاپان میں تھا تو میرے ایک دوست نے کہا, یار ٹوکیو یونیورسٹی میں امراؤ جان ادا فلم دکھائی جا رہی ہے, جو اردو لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہیں جاپنیز کو, ان کو اردو سکھانے کے لیے فلم دکھائی جا رہی ہے امراؤ جان ادا, تو چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں. میں کہا چلو ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا, دیکھتے ہیں. تو ہم ٹوکیو بڑا کنجسٹڈ سا سٹی ہے, تو ہم ٹوکیو یونیورسٹی کے آس پاس گھوم رہے تھے, ہمیں اس کا گیٹ نہیں مل رہا تھا. تو میں تنگ آ کے, میں کوبان ہوتا ہے پولیس چوکی جگہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ, تو وہ پولیس چوکی میں گھس گیا. تو وہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں پولیس آفیسر, لیکن وہ بعض اوقات ان میں بھی کوئی ٹیڑھے ہوتے ہیں. تو پولیس آفیسر جو ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. تو میں نے کہا میں ٹوکیو یونیورسٹی ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے ٹوکیو یونیورسٹی میں جانا ہے. تو اس نے مجھے میرے سوال نظر انداز کر کے کہا کہ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں تم سے کیا سوال کر رہا ہوں, تم آگے کیا جواب دے رہے ہو, ذلت بھی محسوس ہوئی. بہرحال میں نے اسے پاسپورٹ نکال کے دیا. اس سے پہلے کہ وہ پاسپورٹ میرا پکڑتا, میں کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں جیپنیز لینگویج کا ٹیچر ہوں, اور تجھے پتہ ہے کہ میں جیپنیز لینگویج کیوں پڑھاتا ہوں؟ اب اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو. میں نے کہا میں جیپنیز لینگویج اس لیے پڑھاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جاپانی جو ہے اپنے استاد کی بہت عزت کرتے ہیں. علی, اس کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, اس کے کان سرخ ہو گئے, اس کا رویہ چینج ہو گیا, اپنی افسری سب بھول گیا. وہ کھڑے ہو کے اس نے جناب میرا پاسپورٹ تو ایسی ٹیبل پہ رکھا, اور شرمندگی کے مارے, سینسے ہمیں معاف کر دو, سینسے مجھے معاف کر دو, دیکھو یہاں کچھ غیر ملکی آتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, اس لیے ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے, مجھے معاف کر دو. اتنی دیر میں اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور کہا جلدی سے ٹیکسی کال کرو. جب تک ٹیکسی آئی, وہ اور اس کا اسسٹنٹ دونوں ہم سے گومن سائی معاف کر دو کہتے رہے. جب تک میں ٹیکسی میں بیٹھ نہیں گیا, ٹیکسی کا اس نے راستہ نہیں سمجھا دیا. وہ دونوں کھڑے رہے, ٹیکسی کے آگے جھکتے رہے مستقل. ہماری ٹیکسی چلی گئی, تب وہ چلی گئی. اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے. دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے 9 سال یہاں پڑھایا, جاپان کونسلیٹ میں ٹیچنگ کرتا رہا. پھر اب میں پچھلے 4 سال سے اپنا ادارہ چلا رہا ہوں. میرے پاس جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایڈلٹ ہوتے ہیں. صحیح. کوئی 35 سال کا, کوئی 40 سال کا, کوئی 18 سال کا, کوئی 20 سال کا. میں نے جب میں کینیڈا میں تھا بہت سنتا تھا کہ جناب ٹیچرس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. مجھے پچھلے 9 سال جو میں نے پڑھایا اس وقت بھی, اب 4 سال سے پڑھا رہا ہوں, اس وقت بھی مجھے کوئی اسٹوڈنٹ آج تک کسی کو میں شکایت نہیں کر سکتا کسی نے مجھ سے مس بیہیو کیا. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات سناؤں, میں نے اس مذاقاً ایک اسٹک بھی رکھی ہوئی نا اپنے بورڈ کے پاس. جب کسی اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں نہیں آتا تو میں ہاتھ کھول دو کر کے میں روایتی انداز سے. تو اچھے 38 سال کے 40 سال کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا, جب میں کہتا ہوں ہاتھ کھول دو, اس سے میں شکل دکھا کے ہاتھ کھولو تو میں سمجھ گی نا, تو ہاتھ کھول دیتے ہیں. تو میں ان کو ماروں گا کیا, میں ان کو گلے لگا لیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اس قوم سے ابھی بھی امیدیں ہیں, میں اس قوم سے بالکل مایوس نہیں. ہماری قوم میں بڑی جان ہے, ہمارے یہاں آج بھی ٹیچر کی عزت ہے, اور جو قومیں ٹیچر کی عزت کرتی ہیں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کوئی شکست نہیں دے سکتا. منیزہ صاحبہ, ذرا ٹیچر کی حیثیت سے نہیں, ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچئے گا, کیا یہ ریاست, یہ ملک, اس ملک کی یوتھ جو ہے اپنے استادوں کے ساتھ انصاف کر رہی ہے؟ دیکھیں, وہی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کسی بھی ایک سینیریو میں 100% کو نہیں لے سکتے کہ 100% لوگ نہیں کر رہے. ہاں جی, 100% لوگ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمیں ویٹیج دینی ہوتی ہے. اب ریاست کی جہاں تک ہم بات کر لیں تو بہت دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کی جانب سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں تنخواہیں نہیں دی, ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا, یا جو بھی کچھ کیا. تو ان میں بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ زیادتی کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو ایویلیویٹ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو, اور ایز این انسٹیٹیوشن, کسی بھی انسٹیٹیوشن کو, اور انسٹیٹیوشن ہی ہے نا گورنمنٹ بھی, تو ہر طرح سے ایویلیویٹ کرنا ضروری ہے کہ جی زیادتی کی شرح کس طرف زیادہ ہے, پرسنٹیج کس طرف زیادہ ہے. کیا وہ زیادتی کر رہے ہیں جو وہ اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں, یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں؟ اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یہ پھر گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ بھی تو کاؤنسلنگ بھی تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے, بالکل ایسا ہی. پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا بھی تو ریاست کا ہی معاملہ ہے.
تو یقیناً ہمارے یہاں اس وقت تو بہت عرصے بعد تعلیم کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے پچھلے 1 سال سے، مگر ابھی تک مجھے لگ رہا ہے بات ہی کی جا رہی ہے. کافی ساری چیزیں ہیں. ہاں جی، کافی ساری چیزیں ہیں جس میں آپ معیشت کی بات کرتے ہیں. چلیں کوئی روڈ میپ تو دکھایا جا رہا ہے، بیٹھا تو جا رہا ہے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ. ایجوکیشنسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا، ان کو نہیں بلایا جائے گا کیا کسی بھی پلیٹ فارم پہ؟ نہیں ہو پا رہا، ابھی نہیں ہو سکتا، 1 ہی سال ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پہلے دیکھنا ہے، لیکن نعرہ تو پہلے سب سے پہلے تعلیم ہی تھا. جی تو ہم تو بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کوئی ہمیں بلائے، ہمیں بھی لے. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے کس لیے؟ تو میں نے دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے، نیوز بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اویئر بھی رکھتے ہیں اور بڑے سارے پلیٹ فارم پہ بھی جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بلا کے کم از کم ان کو ایک پیج پہ بھی لایا جا رہا ہے، ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے، ہیں کہاں، کیا پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو کیسے سالو کریں گے. تو اعتماد بحال ہوتا ہے کہ ہاں جی کچھ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے نا، کوئی روڈ میپ تو ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایجوکیشن میں اور اسپیشلی اسکولز ایجوکیشن میں تو میں تو پچھلے 1 سال سے صرف اور صرف افراتفری سن رہی ہوں جو پیرنٹس کو اور استاد کو لڑانے کے لیے کی جا رہی ہے، منظم سازش کی جا رہی ہے. جی ہاں کی جا رہی ہے. تو اس میں تو عزت بڑی پیچھے چلی جا رہی ہے استاد کی. ٹھیک ہے نا، بالکل جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ ایڈلٹ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ایز انڈیویجول آتے ہیں کسی ادارے سے یا کسی اسکول یا کسی کالج یا اسکول کے لیے کی طرف سے پرٹیکولرلی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، گرون اپ ہو گئے زندگی میں، کچھ انہوں نے آگے جانا ہے، اس لیے ان کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں پرسنلی. لیکن ہم تو انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، ہمارے پاس تو اسکولز ہیں اور ہم انہی اسکولز کو آگے ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنا بزنس سمجھ کے نہیں، سوسائٹی کے لیے ہم انپٹ دینا چاہتے ہیں. بڑی ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، بڑی ڈسکریجمنٹ. آئی ایگری. شجاع بھائی ذرا یہ بتا دیجیے گا سر، اتنے سال سے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ یا کہیں پر کوئی اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے، کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پہچان لے، آپ کو وہاں عزت دے؟ جی علی، دیکھیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ بہت خوش قسمت ہے جس کی اولاد اس سے آگے نکل جائے. میں کہتا ہوں وہ ٹیچر بھی بہت خوش قسمت ہے جس کے اسٹوڈنٹ اس سے آگے نکل جاتے ہیں. جب میرے اسٹوڈنٹس جاپان سے، جرمنی سے، چائنا سے پڑھ کے واپس آتے ہیں یا پاکستان میں کسی کامیاب جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں سر آج میں یہ کر رہا ہوں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے کچھ اچیومنٹ کیا. اچیومنٹ ایکچولی وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آج جیت گیا. تو جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ ریاست انصاف کر رہی ہے ٹیچرز کے ساتھ یا نہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ٹیچرز بھی اپنے کام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ کیا وہ انصاف کر رہے ہیں اپنے کام کے ساتھ؟ دیکھیے جو آج بیوروکریسی میں ہیں، جو آج پلانرز ہیں اس ملک کی تقدیر بنانے والے، وہ بھی کبھی کسی اسکول میں گئے ہوں گے. اگر ان کے ٹیچرز نے ان کو صحیح طریقے سے تعلیم دی ہوتی تو ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے کہ جناب کچھ لوگوں کو یہ پیغام بھی تو جانا چاہیے نا کہ استاد بننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، ہر کسی کو آپ استاد نہیں کہہ سکتے. ایگزیکٹلی. جی تو ہمارے یہاں علی بدنصیبی، سوری آپ کی بات، بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کچھ نہیں کر پاتا اس کو کہتے ہیں یار اچھا یہ کچھ نہیں کر پا رہا، اس کے والدین کہتے ہیں اس کو پولیس میں بھرتی کرا دو. دیکھیں جو 3 اہم ستون ہیں معاشرے کے، جو کہ پورا ایک پلر ہیں پورا معاشرہ جن کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، وہ پولیس، اساتذہ اور آپ کے پریسٹ، مولوی وغیرہ ہوتے ہیں. جی ہمارے یہاں جو کچھ نہیں کر پاتا کہتے ہیں اس کو پولیس میں بھرتی کر دو. جب پولیس میں بھی اس کو سفارش نہیں ملتی تو کہیں نہیں لگ پاتا تو کہتے ہیں اچھا اس کو ٹیچر بھرتی کر دو. گئے وہ ٹیچر بھی بھرتی ہونے کی قابلیت نہیں ہوتی اس کی، تو پھر کہتے ہیں اچھا کسی مسجد میں مولوی لگا دو اس کو. تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جن اہم ستونوں نے پورے معاشرے کو کھڑا کرنا ہے ان جگہوں پر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جو معاشرے کا سب سے کم ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے. تو اگر ہمارے ہاں ٹیچرز جو ہیں وہ واقعی قابل ہوں تو ہم ایک گریٹ نیشن میں چینج ہو سکتے ہیں. اچھا ٹیچرز کی قابلیت جو ہے وہ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا سر کہ ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے، یا وہ جو تعلیم فراہم کر رہے ہیں وہ بچہ اس کو اویل بھی کر پا رہا ہے یا نہیں. لیکن استاد جو ہے وہ یہاں پر ایک مذاق بنا دیا گیا ہے کہ مطلب میں نے جب یونیورسٹی دور اپنا گزارا ہے تو کچھ لوگ ہمارے ٹیچرز کو کامنٹ پاس کیا کرتے تھے. تو اس طرح کے لوگوں کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا سدباب یہی ہوتا ہے جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ اپنے پروفیشن میں پورے اعتماد ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا کوئی مذاق، ایک تو یہ کہ کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہی نہیں، اور جب کوئی اگر آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں. آج آپ نے دیکھا ہوگا اساتذہ کے جو احتجاجی پروگرام میں، دھرنوں میں لوگ جاتے ہیں اکثر مائک اٹھا کے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں؟ ہاں جی میں ٹیچر ہوں. ایجوکیشن کی اسپیلنگ بتا دیجیے.
ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کی اسپیلنگ بتا دیجیے, ٹیچر کی اسپیلنگ بتا دیجیے, تو ان کو اپنے ہی پروفیشن کے بارے میں جو بیسک نالج ہے وہ نہیں ہوتی اور وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. جب ایسے لوگ جب تعلیم دے رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ تعلیم کیا مل رہی ہوگی لوگوں کو اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو اس میں پورے ریفارمز کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی جانی چاہیے. جب ہمارے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کا یہی نعرہ تھا کہ ہم ایجوکیشن ریفارم لائیں گے, تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ریفارمز آئیں اور اس پروفیشن میں پڑھے لکھے لوگ آئیں. اچھا منیزہ صاحبہ, میں تھوڑی توجہ آپ کی اس طرف بھی چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ استاد جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ تو استاد ہیں بھی نہیں, اور ان کی جو ہے وہ ساری قابلیت اس عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر یہ کلپس وائرل ہوتی ہیں کہ بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر استاد کے نام پر, مدارس کے اندر, اسکولز کے اندر. کس قسم کے استاد ہیں جو اس طرح بہیمانہ تشدد کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا بچہ نہیں سمجھتے اس؟ علی, ہاں میں آپ کو بتاؤں گی, میرا ابھی کچھ عرصے پہلے فن لینڈ جانا ہوا جی, اور میں فن لینڈ خاص طور پہ اسی وجہ سے گئی کیونکہ وہاں کی ایجوکیشن اور وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے, بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کے اندر ایسے ریفارم لے کر آئے ہیں اسپیشلی اسکول لیول پر کہ جہاں سے ان کی پوری قوم ہی بدل گئی ہے اور پورا ان کا جو ہے وہ وے آف لیونگ بدل گیا ہے. تو ظاہر ہے پھر میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور میں اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ گئی. فن لینڈ ہم گئے اور ہم نے وہاں پہ اسکولس کے وزٹ کیے, وہاں پہ ہم ڈفرینٹ آفیشل سے ملے اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے ریفارم کیا. تو بیسیکلی اٹ واز دا انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ, ریاست کی طرف سے وہ انیشیٹو تھا. ریاست نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہمارے قوم کو ہمیں ترقی دینی ہے تو ہمیں ایجوکیشن میں ریفارم لانے ہوں گے. انہوں نے اس کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی. ان کے اسکولس کو اگر آپ دیکھیں کیسے نہیں چھوڑی, انہوں نے ٹیچر تیار کرنے شروع کیے. ٹھیک ہے, ٹیچر آپ تیار کرنے شروع کریں گے, ٹائم لگے گا, پھر ٹیچر بنے گا, پھر وہ ٹیچر نکل کر آئے گا نا. ہمارے یہاں ٹیچر تیار کیا جا رہا ہے کیا؟ ہمارے یہاں تو ٹیچر نہیں تیار کیا جا رہا. ان کے یہاں جتنا بھی ٹیچر ہے وہ یہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس لیا ہوا ہے کہ میں ایک بڑے ہی اچھے پروفیشن میں ہوں, ویل ارنڈ ہے وہ, موسٹ رسپیکٹیبل ہے وہ, اور ہر چیز جو ان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ ان کو مہیا ہے. وہ اس ریس میں نہیں ہے جس میں پوری قوم جس ریس میں ہوتی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک کمپٹیشن. ان میں کمپٹیشن نہیں ہے. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں کمپٹیشن نہیں ہے؟ تو کیا رول ان کی ریاست نے پلے کیا ہوگا کہ ان میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کون ہے, کس طبقے کے لوگ ہیں جن میں کمپٹیشن نہیں ہے؟ ان کے استاد میں, ٹیچر میں کمپٹیشن نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کس چیز کا کمپٹیشن نہیں ہے کہ اگر میں یہ کر لوں تو میں یہاں تک اس گریڈ تک آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی اور میری تنخواہ یہاں تک ہو جائے گی. وہ انہوں نے پہلے ان کو اتنا ویلنٹ کیا ہوا, ایک اسٹیج پہ لائے ہوئے. ٹیچر بننے کے لیے جو ان کو کوالیفیکیشن درکار ہے, اس کوالیفیکیشن کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو کسی انسان کو ٹیچر بناتا ہے. صحیح. کسی ہمارے پاس امپلائیز ہیں, ہمارے پاس ٹیچرز بہت کم ہیں. میرے پاس بھی امپلائیز بہت ہیں, ٹیچرز بہت کم ہیں. ٹیچرز کی تو میں ہنٹنگ کر رہی ہوں. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جائیں, کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, ہر اسکول ٹیچرز ڈھونڈ رہا ہے. امپلائیز سب کے پاس ہیں. ہمارے یہاں ہم کہہ رہے ہیں نان امپلائمنٹ کی کس قدر حد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ نان امپلائمنٹ ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم تو مسلسل ٹیچرز ڈھونڈ رہے ہیں. ہم تو مجھے ابھی آج کی تاریخ میں 100 ٹیچرز چاہیے. ہاں جی, مجھے 100 ٹیچرز چاہیے آج کی تاریخ میں. اچھا ٹھیک ہے, اگر جو بھی یہ پروگرام دیکھتا ہے, میرے پاس جابس ہیں, مجھے 100 ٹیچرز چاہیے. امپلائیز کی میرے پاس, لیکن یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹیچرز کس نوعیت کے چاہیے. جی, مجھے ٹیچر چاہیے, بس وہ سمجھ جائیں کہ مجھے ٹیچر چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نا. امپلائیز کی میرے پاس سیویز ہیں 5000 تو ہوں گی پڑی ہوئی. صحیح. 100 ٹیچرز نہیں نکال پا رہی. اب آپ شاید اس بات سے سمجھ چکے ہوں. اچھا, اب ہم ریاست کے طور پر, گورنمنٹ کے طور پہ, ایک قوم کے طور پہ ٹیچر تیار نہیں کر رہے, اس لیے مجھے ٹیچر نہیں مل رہا نا. کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہی ہیں, جو امپلائمنٹ دینے کے بعد, انڈکشن کے بعد ٹریننگ کر رہے ہیں اور پھر ان کو ٹیچر بنا رہے ہیں. انڈکٹ کر کے کینڈیڈیٹس کو اور پھر ان کو ٹرین کر کے ٹیچر بنا رہے ہیں. مگر ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو صرف ٹرین کر رہا ہے لیکن ساتھ میں ان کو اسٹوڈنٹ نہیں دے رہا, وہ جاب نہیں کر رہے.
اب وہ میں نے کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹیچنگ سکھائی جاتی ہو. جی دیکھیں ٹیچنگ سکھائی ضرور جا رہی ہے, بالکل سکھائی جا رہی ہے. ایسے انسٹیٹیوشن موجود ہیں جن کے اندر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ بڑا اسٹرانگ کام کر رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ایک چیز جو پرابلم ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر لوں. ان انسٹیٹیوشن میں بھی میں بھی کام کر کے آئی ہوں ایسے ہی ایک انسٹیٹیوشن سے, کہ ٹیچر تو بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کینڈیڈیٹس کو, لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو وہ پڑھا بھی رہے ہیں, وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. صحیح. ٹیچر بننے سے پہلے ڈیلیور کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹ تو ہے نا ان کے پاس, پریکٹیکل زیادہ کرا رہے ہیں. جی صحیح. تو ایک طریقہ کار جو ظاہر بات ہے بڑا مشکل ہے, گورنمنٹ تو سپورٹ کرتی ہی نہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو, کہ اگر پہلے انڈکشن کے بعد پہلے 6 مہینے ان کی ٹریننگ کرا لیں اور پھر ان کو اسٹوڈنٹ دیں. لیکن یہ بہت مشکل ہے, ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. گورنمنٹ کو آنا پڑے گا, آگے آنا پڑے گا, ایسے انسٹیٹیوشن کو بلانا پڑے گا, ایسے لوگوں کو بلانا پڑے گا جو کام کر سکتے ہیں ان چیزوں پہ. تو بلائیں, حاضر ہیں, ملک آپ کا بھرا پڑا ہے, پوٹینشیل بہت ہے. ابھی تو اور معاملات میں پھنسے ہیں. ذرا شریعہ صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں سر کہ کتنے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ ایک دن مختص کر دیا گیا ہے اپنے استاد سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ جی استاد میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کیا کافی ہے ایک دن سیمینار کرا لینا, کانفرنسز کرا لینا, کیا یہ کافی ہے, یا پھر اس سے بڑھ کر بھی آپ کو اپنے استاد کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے ہاں وہ یورپ سے امریکہ سے کلچر آ رہا ہے کہ نا وہ ویلنٹائنس ڈے منا لیا, اپنے فادرس ڈے منا لیا, مدرس ڈے منا لیا, اسی طرح ٹیچرس ڈے منا لیا. لیکن ہمارا ایشیا کا کلچر جو ہے, آپ پورے ایشیا میں چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, انڈیا چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں, ہمارے ہاں دن نہیں منائے جاتے. ہمارے ہاں ان کو پراپر ریسپیکٹ پورا سال دی جاتی ہے. اور جیسے منیزہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ٹیچرز جو ہے وہ ہمیں ٹیچرز تیار کرنے ہیں تاکہ ہم نیشن بلڈنگ کر سکیں. صحیح. تو استاد جو ہے وہ اس کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی قابلیت, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جب ہم اپنے بچے کو اسکول میں چھوڑتے ہیں اور ہمیں جا کے اسکول میں دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم پوچھیں کہ یار اس بچے کو کون پڑھائے گا. جب وہ بتائیں کہ آج یہ اس کے ٹیچر پڑھائے گا تو اس سے پوچھیں کہ اس کی خود کی قابلیت کیا ہے. ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ امپلائیز بھرتی کر لیا جاتا ہے, جیسے منیزہ نے کہا کہ بس وہ جناب آپ کو ٹیچر کے طور پہ جاب دی جا رہی ہے. اس بیچارے کا یا بیچاری کا پروفیشن کچھ بھی رہا ہو, بس وہ ٹیچر کے اس کو فوراً جاب چاہیے اور اس کو جو ہے ٹیچر کے طور پہ بھرتی کر لیا گیا. اور وہ پڑھا رہی ہے اب یا پڑھا رہا ہے. اب کیا پڑھا رہا ہے, کیا وہ بچہ گین کر رہا ہے, یہ اس والدین جو ہیں اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا اور اسکول والے نے جو بھی ٹیچر رکھ لیا ہے وہ اس کو جیسا تیسا پڑھا رہا ہے. کوئی ہمارے کسی بھی چیز, اچھا ہمارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ معلوم کریں کہ جو ٹیچنگ کی جو پروفیشن میں جو لوگ ہیں جو ایز اے ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں, چاہے وہ سرکاری اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہوں, ان کی قابلیت کا کوئی ایک ایگزام ہونا چاہیے کہ وہ جس لیول کے ٹیچر ہیں, اگر سیکنڈری اسکول کے ٹیچر ہیں تو ان کا کوئی ایگزام ہونا چاہیے. یہ سرکاری سطح پر ہی کیوں ہے؟ این ٹی ایس ہو رہا ہے نا سرکاری سطح پر, تو پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں ایسا کیا ریفارم لایا جا سکتا ہے, یہ بھی بتا دیں. جی جی پلیز جی بولیے. اگر آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی تو ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, ادارے بنے ہوئے ہیں نا. تو ڈمی کے طور پہ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی ورنہ مجھے بڑا بھگتنا پڑے گا. بالکل صحیح. تو کیا کہتے ہیں, چلیں آگے بڑھ جائیں. ہاں جی بالکل, ورنہ کل سے ہی بھگتنا مجھے پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو اپنے طور پہ ٹیچرز ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں اور خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ٹیچرز کو ٹریننگ نہیں کرائیں گے, ڈیولپ نہ کرائیں گے, ان کیا تو ٹریننگز ہو رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ کوئی ایک لا نہیں ہے ہمارے یہاں کہ وہ ٹیچرز جو لائسنسڈ نہ ہوں یا جو سرٹیفائیڈ نہ ہوں یا جنہوں نے سرٹیفکیٹ نہ, ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے بہت کچھ کرنا پڑے گا نا. اس سے پہلے آپ کو وہ ادارے بھی تو بنانے پڑیں گے جو ٹیچرز کو وہ سرٹیفکیٹ دیں. جس میں ایک سیمینار میں کھڑے ہو کے بول دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, لیکن ان مستقبل کے معماروں کو کن ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی تو پوری جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان کی کنڈلی کھنگالنی چاہیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا معاملات ہیں, آپ کس طرح کا مائنڈ سیٹ یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے اس ریاست پاکستان کے. دیکھیں جو پوچھنے والے ہیں جی وہی اتنے خطرناک ہیں جو یہ پوچھیں گے آ کر. دیکھیں جو پوچھیں گے وہ سب باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے, تو پھر پاکستان میں کون اس کو امپلیمنٹ کرے. جی جی نہیں دیکھیں باہر سے پڑھ کے آنا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن پڑھ کے تو آئے ہوئے ہوں, جی کہیں سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہوں جو پوچھنے والے ہیں. اچھا. تو ان کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کیا پوچھنے جا رہے ہیں اور دیکھنے کیا جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا.
ٹیچر کے ہوتا کیا ہے, ٹیچر کے کو بنانے کے لیے انگریڈینٹس کیا 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 ہوتے ہیں, تو وہ بنتا ہے, ایک ٹیچر نکلتا ہے. تو ایسے ادارے ہونے چاہیے اور سرٹیفائڈ ہونے چاہیے پھر وہ ادارے, اور کافی سارے وہ ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جو کہ سرٹیفائڈ ٹیچرز ٹریننگ ادارے ہوں. پرائیویٹ تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اور بہت سارے بیچارے ہمارے پاس, گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گی, نجی ادارے بھی کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, سب اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں نا. صحیح, کوئی صحیح کر رہا ہے, کوئی صحیح نہیں بھی کر رہا. اب بیچارہ ٹیچر یا بیچارہ کوئی بھی امپلائی یا کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو ٹیچر بنانا چاہتا ہے, اور تو وہ جائے گا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے ورک شاپس لے گا, وہاں سے کورسز کرے گا. لیکن کوئی مستند بات تو نہیں ہے نا کہ یہ جو کورس کروایا جا رہا ہے یہ وہی ہے جو اس اسٹینڈرڈ کا ہے, جس اسٹینڈرڈ پہ پڑھانے کے لیے وہ جا رہا ہے. فار ایگزامپل ارلی ایئرس کا کوئی کورس بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے شروع کرایا ہوا ہے, 1 مہینے کے, 2 مہینے کے, 6 مہینے کے کورسز, 3 دن کی ورک شاپس کرا لی, سب کچھ کرا لیا. لیکن ان کو چیک کون کر رہا ہے, ان کو چیک کون کر رہا ہے کہ جو یہ کورسز کروا رہے ہیں وہ آئی مین یو نو سیکوینس میں ہونی چاہیے نا چیزیں. اگر ایک کوئی را بندہ آ گیا, اس کو ٹیچر بننا ہے, تو سب سے پہلے اس کو کیا آنا چاہیے, پھر اسے کیا آنا چاہیے, پھر اسے کیا آنا چاہیے. اب کوئی را ہے, وہ بیچ میں سے آپ دیکھ کر فیس بک کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے اور یو نو اخبار میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ورک شاپس کرائی جا رہی ہیں, یہ کانٹینٹ ہے, اس کا یہ کانٹینٹ ہے. کوئی را بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹیچر بنانا چاہتا ہے, ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو وہ اس میں سے جا کے یہ ورک شاپ کر لیں, یہ ورک شاپ کر لیں. بٹ you know it is a process to become a teacher is a process. تو اس پروسیس کے سٹیپس ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس اتنے لرنڈ لوگ ہیں ان اداروں میں بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے پروسیجرل یو نو کورسز ڈیولپ کیے ہوئے؟ تو یہ تو گورنمنٹ کرے نا, ایسے اداروں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کیا آپ کو سرٹیفائڈ ادارہ بننا ہے, تو کم آن گیو اس یو نو دا وے, دا پاتھ تھرو وچ یو ول کنڈکٹ دا کورسز. آپ کورسز کرائیں اور پھر انڈورس کریں کہ جی جائیں ان اداروں سے, جو انسٹیٹیوشن سے سرٹیفکیٹ لے کر آ جائے گا. گورنمنٹ بھی انڈورس کر رہی ہے ان کو, وہ استاد ہے. صحیح. شجاع بھائی, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر, بچپن سے لے کے آج تک 2 پروفیشن ایسے تھے جس میں میں نے کبھی نہیں سنا کہ بچے جانا چاہتے ہیں. ایک تھا پالیٹکس, دوسرا ٹیچنگ. پالیٹکس میں دیکھتے ہوئے, مراد دیکھتے ہوئے, وقت کی کروٹ کے ساتھ وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا. اب بھی بہت سارے لوگ پالیٹکس میں جانا چاہتے ہیں. ٹیچنگ کے لیے یونیورسٹی میں یا اسکول میں یا کالج کے لیول کے اوپر بچے نہیں بولتے کہ مجھے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے, کیوں؟ دیکھیے اس کے جواب میں شاید علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اس سے اماں نے فقط اسکول کی ہی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. تو جب ٹیچر بھوکا ہوگا تو وہ آگے جب اس کے دماغ میں یہی فکر ہوگی کہ مجھے بچوں کو, اپنے بچوں کو کیسے روٹی کھلانی ہے, تو وہ قوم کے بچوں کو کیا تعلیم دے گا. جیسے منیزہ نے فرمایا بھی کہ فن لینڈ میں جو ہے وہ ٹیچرز کو انہوں نے اتنا زیادہ مراعات دے دی کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ڈیولپ کنٹریز میں, تمام ڈیولپ کنٹریز میں سب سے زیادہ انکم جس کی ہوتی ہے یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا لائرز ہوتے ہیں یا پھر ٹیچرز ہوتے ہیں. تو ٹیچر کو اس لیے ہینڈسم سیلری دی جاتی ہے کہ جب وہ بے فکر ہوگا اکنامیکلی, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, تو پھر وہ صحیح ڈیلیور کرے گا اپنی پرفارمنس. ہمارے ہاں ٹیچر جیسے میں نے بھی کہا کہ امپلائیز بھرتی کر لیے جاتے ہیں اور ان کو اتنے کم پیسے دیے جاتے ہیں کہ بس وہ بڑی مشکل سے, پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ پرائیویٹ ٹیوشنز ڈھونڈتے ہیں, پھر وہ اپنے دوسرے راستے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. تو وہ جو ٹیچر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوالیفیکیشنز چیک کریں, اچھے کوالیفائڈ لوگوں کو بھرتی کریں اور ان کی اچھی سیلریز ہوں, ان کو مراعات دیں, تو پھر آپ دیکھیں. لیکن شجاع بھائی دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میرے استاد مجھے ایک بات بتاتے تھے کہ اسکول میں بچے کے پاس سائیکل ہوتی ہے, کالج میں وہ اس کے پاس بائک آ جاتی ہے, یونیورسٹی لیول میں موجودگی اور بعد میں پھر پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس کے پاس گاڑی موجود ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے میٹرک کے ٹیچر کو دیکھے تو وہ ابھی بھی اسی اسکوٹر پہ آتا ہے جس اسکوٹر کو گرا کے پیٹرول جو ہے وہ کارپیٹر میں ڈالنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے سر کہ ایک ٹیچر کی زندگی کو ریاست میں اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خوشحالی نہیں دیکھ سکتا, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی خوشحالی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا جس مقام پر اس کو ہونا چاہیے؟ جی علی, دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ تو ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ ریاست نے جو کام کرنے کے ہیں وہ ریاست نہیں کر پا رہی. انفارچونیٹلی پچھلے 70 سال سے نہیں ہو پا رہا. ہمیں ان وزیر اعظم صاحب سے بڑی امید تھی, عمران خان صاحب سے, کہ انہوں نے یہ نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم ایجوکیشن میں ریفارمز لائیں گے اور ایجوکیشن میں تعلیمی ایمرجنسی بہت لگائے تھے, آگے بڑھ گئے سر. ہاں بس وہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ہر خوشنما نعرے کے پیچھے دوڑتے ہیں, لیکن وہ جب ہوتا ہے پریکٹیکلی تو کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال تو بات یہی ہے کہ ریاست کا جو کرنے کا کام ہے وہ ریاست پوری طریقے سے نہیں کر رہی. اور دوسری بات جو میں نے کر رہا تھا کہ وہ یہ کہ ہم جس ایرا میں ہیں, دیکھیے میں اپنی بات کروں گا, آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں, ہم نے وہ جنریشن بھی دیکھی ہے جو
برسوں سے لالٹین کی روشنی میں پڑھتی آئی تھی. ہم نے خوشخطی جو ہے تختی پہ لکھ کے سیکھی اور ہم نے جو ہے لالٹین کی روشنی میں پڑھا ہے اور ہم چٹائی پر بیٹھ کے ہم نے پڑھائی کی ہے. اور اب جو اگلی جنریشن ہے اب وہ موبائل فون پہ پڑھ رہی ہیں, ان کے پاس اپلیکیشنز ہیں, ان کے پاس گوگل ہے اور ان کے پاس کمپیوٹر پہ تمام فیسلٹیز ہیں, ان کو وہ چیز نہیں پتہ. تو اب جو جنریشن چینج ہوئی ہے اب ہر ایک کو لگژری چاہیے. کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے استاد اور شاگرد کے درمیان جو ایک پیدا ہو گیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ موٹر سائیکل پہ استاد رہتا تھا تو وہ اس میں مطمئن تھا, وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ کلچر یہی چل رہا تھا کہ سب اپنے تھوڑی سی کمانے میں سب خوش تھے. ایک آدمی کماتا تھا اور 7-8 بچے جو ان کو گزارا کر لیتا تھا. لیکن اب جو ہمارے پاس دور آ رہا ہے اس میں ہر شخص کما رہا ہے اور ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میرے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہو, میرے پاس نئے ماڈل کا فون ہو اور میرے پاس تمام وہ سہولتیں ہوں. تو اب جو ایک کشمکش چل پڑی ہے, ایک آگے بڑھنے کی جو دوڑ لگ گئی ہے, اس دوڑ میں سارے پروفیشن جو ہیں وہ اپنا رنگ جو ہے اصل وہ کھوتے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ریاست کو اپنا کردار بے شک ادا کرنا پڑے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ اساتذہ کو جو ہے سہولتیں دینی پڑیں گی, اساتذہ کے ٹیسٹ لینے پڑیں گے, وہ قابل ہیں یا نہیں پڑھانے کے, ان کی قابلیت چیک کر کے ان کو ہینڈسم سیلریز دیں, ان کو مراعات دیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ. اچھا منیزہ صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا, سرکاری چلیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, سرکاری سطح پر جو ٹیچرز موجود ہیں یہ تو مستقبل کے ساتھ سرن کھلواڑ کیا جا رہا ہے ہمارے مستقبل کے معماروں سے, پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پنجاب کا حال بھی ایسا ہی ہے, سندھ کا حال بھی ایسا ہی ہے, میری نظر میں تو پورے پاکستان کا حال ہی ایسا ہی ہے. سد باب کیسے ممکن ہے؟ سد باب کا تو بڑا اچھا انہوں نے الفاظ یوز کیا تھا, ایمرجنسی, ایجوکیشن ایمرجنسی. اچھا ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہی کریں. آپ نے بالکل صحیح کہا, کوئی بات نہیں کر رہا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلے دیکھیں بہت بڑے ہیں, پاکستان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, اس سے ہم بالکل بھی بے خبر نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ امید کی کرن ہے اس وقت ہمارے پاس, ہمارے اس وقت پرائم منسٹر صاحب, لیکن ان کے ساتھ جو کرن کے ساتھ بہت ساری چیزیں سائیڈ میں ہیں لگی ہوئی, وہ امید کو گراتی چلی جا رہی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال امید پہ ہی یہ ملک قائم ہے, اور قائد اعظم نے کہا تھا there is no power in the world that can undo پاکستان, ہمیں پتہ ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو اگر کوئی اللہ کرے آپ کا یہ پروگرام سن لے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب تک یہ پیغام میں دینا چاہتی ہوں تمام ایجوکیشنسٹ کی طرف سے, تمام چیزوں کا سدباب ہو جائے گا. ہمارے یہاں تعلیم کے معیار کو ایک سازش کے تحت جب سے پاکستان بنایا گرایا گیا ہے, خاص طور پہ گرایا گیا ہے, اور یہ ایک بہت ہی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس کو فوراً وہ فوکس کر لیں. فوراً فوکس کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھے جب بجٹ پیش کیا گیا, اور اس پہ حنا ربانی کھڑ صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, انہوں نے آواز بھی اٹھائی کہ یونیورسٹیز کے لیے کوئی گرانٹ منظور نہیں کی گئی. ایسی حکومت سے امید کرنا بے وقوفی تو نہیں؟ نہیں, آپ تھوڑا سا, میرا بھی پالیٹکس میں بھی کچھ رجحان ہے, میں بہت دیکھتی ہوں, وہاں تو مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. ابھی تک جو گرانٹ دی گئی ہیں اور جو بجٹ پاس کیے گئے ہیں اس سے کیا ہے, تو یہ آگے کے رونے کہ ہمیں نہیں بجٹ ملا اور ہمیں نہیں گرانٹس ملی, اس کو چھوڑ دیں, جو پہلے ملا تھا اس سے کیا کیا. تو یہ باتیں بہت بات کی ہیں. میں بالکل اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے پریزنٹ جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں پر بجٹ ضرور اور بھی کسی بھی چیزوں سے کھینچ کے لے آئیں گے جہاں ان کو ٹرسٹ ہو کے صحیح جگہ پہ لگ جائے گا. اور ایسا نہیں, پوری دنیا میں بہت پاکستانی بھی موجود ہیں اور بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اگر ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ جس چیز کے لیے دیا جا رہا ہے وہاں پہ لگ جائے گا, تو بجٹ لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت جو وزیر تعلیم ہیں وہ تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی وزیر رہے ہیں, شفقت محمود صاحب, ان سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں, کوئی رابطے کیے گئے ہوں, کچھ کیا گیا ہو؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے سے آپ بھی سنی رہے ہوں گے, ہم سنی رہے تھے, جن کابینہ میں جن تبدیلیوں کے بارے میں سنا جا رہا ہے اس میں ایک وزیر تعلیم کی بھی پوسٹ تھی. لیکن ظاہری بات ہے, ہمیں سب کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد سے کس کس طرح کی چیزیں موجود ہیں گورنمنٹ لیول سے. وفاقی سطح پر پوچھ رہا ہوں, شفقت محمود صاحب تو وفاقی وزیر ہیں. دیکھیں آپ کی جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ تو صوبوں کے پاس اس کے سارے اختیارات جا چکے ہیں. تو ہاں بالکل وفاق کے طور پہ بھی کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے, اور وفاق کے طور پہ کر کے بھی ان صوبوں میں تو ظاہری باتیں کرنی چاہیے جو 2 صوبے ان کے پاس ہیں جن میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. اس میں بھی ہم نے تھوڑے دنوں پہلے سنا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہہ دیا ہے کہ سارے اسکولز گورنمنٹ اسکول اردو میڈیم کر دیے جائیں گے کیونکہ اساتذہ کو پڑھانے میں مشکل ہو رہی ہے. بجائے اس کے کہ اساتذہ کو پڑھانا سکھائیں, وہ کر دیں کہ جس کے بعد اسٹوڈنٹ بالکل ہی کہیں کچھ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. بالکل اردو ہماری مادری زبان ہے اور ہمیں اس کو پوری توجہ دینی چاہیے.
چاہیے, لیکن جب آپ کی قوم نے ہی ترقی نہیں کی ہے, آپ کی معیشت نے ترقی نہیں کی ہے, آپ اردو میں پڑھا کے بچوں کو کیا کر لیں گے, کہاں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے, اردو میں کس سے بات کریں گے؟ دنیا میں جا کے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے ان کو, کس چیز کے لیے ضرورت ہے؟ آپ کی تو خود معیشت کا اتنا برا حال ہے, وہ کہاں جائیں اور کس سے بات کریں؟ ہر لینگویج سکھائیں. جو وہ قومیں ترقی کر گئی ہیں, جن کے ساتھ آپ کو بزنس کرنا ہے, جن کے ساتھ اپنی اکنامی کو بڑھانا ہے, جن کے انسٹیٹیوشن میں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے, ساری عمر زبانیں سیکھنے میں ہی چلی جائے گی. زبانیں بھی سیکھ سکتے ہیں, اس میں کیا, پہلے تو ترقی کریں نا پھر. اچھا چلیں ٹھیک ہے. شجاع بھائی ذرا آپ بتا دیں سر, وفاقی سطح پر جب ایک کابینہ تشکیل دی جاتی ہے تو جس کا کنٹینر کا بزنس ہوتا ہے اسے وزیر پورٹ اینڈ شپنگ لگایا جاتا ہے, اسی طرح سے بزنس کے لحاظ سے وفاقی وزراء کا قلمدان ان کو تفویض کر دیا جاتا ہے. لیکن المیہ اس پاکستان کا یہ ہے کہ جب وزیر تعلیم کی بات آتی ہے, چاہے وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر, کسی استاد کو موقع نہیں دیا جاتا کہ آؤ وزارت سنبھالو اور پھر تعلیمی نظام کو بہتر کرو. کیوں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں, عدل جس کو کہتے ہیں, عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کی جو میرٹ ہو اس کو اس جگہ پر بٹھایا جائے. ہمارے یہاں کسی بھی لیول پہ عدل نہیں ہے. وہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو وہ والا حساب ہے ہمارے یہاں. تو بڑا ایک اچھا پروگرام آتا تھا کہ ہمارے زمانے میں کہ وہ کیا وہ ادب با ملاحظہ ہوشیار, اس میں وہ بادشاہ کہتا ہے وزیر تعلیم کو بلایا جائے, تو وہ کہتا ہے جناب یہ رجسٹر حاضری چیک کر رہے ہوتے ہیں بادشاہ سلامت, تو کہتے ہیں یہ انگوٹھا کس کا ہے, کہ جی یہ وزیر تعلیم کا ہے. تو یہ تو حال ہمارے یہاں بالکل ہمارے ہی معاشرے کی وہ بیسکلی عکاسی کی گئی تھی. تو ہمارے یہاں جہاں میرٹ, مطلب اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں کہ آج بھی انگوٹھا چھاپ لوگ موجود ہیں تعلیمی نظام کے اندر؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں بات ایک تو یا تو نیت ٹھیک نہیں ہے یا پھر اہلیت نہیں ہے. اگر یہ ملک نیچے جا رہا ہے, اس ملک میں اللہ نے ہر طرح سے جو ہے اس ملک کو نوازا ہے. ہمارے ہاں معدنیات ہیں, ہمارے ہاں مین پاور ہے. جو دنیا کی ڈیولپ کنٹریز ہیں, جاپان میں سب شدید کرائسس یہ ہے کہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے, ان کے پاس یوتھ نہیں ہے کام کرنے کے لیے, فیکٹری میں کام کرنے کے لیے, انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے یوتھ نہیں. ہمارے یہاں سب سے زیادہ یوتھ جو ہے پاکستان میں موجود ہے, ہماری آبادی کا اچھا تناسب یوتھ کا ہے, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم یا تو نیتیں نہیں ہیں یا پھر اہلیت نہیں ہے. اہلیت یوں نہیں ہے کہ جس جگہ پہ ڈیسیشن میکنگ جہاں ہونی ہے وہاں پہ وہ لوگ میرٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو ان مسائل کا ہی نہیں ادراک جو مسائل اس وقت ملک فیس کر رہا ہے. تو آپ فائنانس میں لے لیں, آپ ایجوکیشن میں لے لیں, یو نیم اٹ, ہر انسٹیٹیوشن تباہ ہے سوائے ہمارے پاس ایک ادارہ جو ابھی تک پوری طریقے سے سنبھالا ہوا ہے پورے ملک کو, اور وہ ایک فوج کا ادارہ ہے جہاں پہ ابھی بھی ایز این انسٹیٹیوشن, آپ انڈیویجول اگر کوئی اس میں کوئی خراب نکلا ہے ایک الگ بات ہے, ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے ابھی بھی رولز اینڈ ریگولیشن پہ وہ ادارہ کھڑا ہوا ہے. باقی آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو لے لیں, ہمارے یہاں اسٹاک مارکیٹ کو لے لیں, ہمارے یہاں فائنانس منسٹر صاحب کو لے لیں, ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب کو لے لیں, ایک وزیر اعظم ہیں جو سب کچھ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی نیت اچھی ہے لیکن نیچے کیا حال ہے, نیچے بہت ہی برا حال ہے. منیرہ صاحبہ اس طرف بھی آپ کی توجہ تھوڑی سی چاہوں گا کہ کراچی جو ہے وہ معاشی ہب ہے, یہاں سے بہت بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے دنیا میں, پاکستان میں اپنا نام روشن کیا ہے, اور اس شہر کے اندر جتنی جامعات موجود ہیں اس کا چانسلر خود بی کام کا اسٹوڈنٹ. کیا کہنا چاہیں گی, المیہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں کسی شخصیت کے اوپر تو بالکل بھی نہیں بات کرنا چاہوں گی. شخصیت کے اوپر نہیں, سسٹم کے اوپر تھوڑی سی. ہاں بالکل, سسٹم کے اوپر ہی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہی تو ہمارے فلاز ہیں. پہلی جو تقریر کری تھی پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان صاحب نے, انہوں نے خاص ذکر کیا تھا ایجوکیشن کا, اور ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ کا, کہ ان سے میں بات کروں گا کہ وہ ایجوکیشن کے اندر ریفارمز لائیں. جن کا انہوں نے ذکر کیا تھا ان کے جیسے بڑے سارے یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بلایا جائے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ کریں, ایک انیشیٹو لیں, کریڈیبل ٹرسٹ وردی لوگوں کو بلائیں اور ان کا ایک ایڈوائزری بورڈ بنائیں ایجوکیشن کے اوپر. اور اس میں وہ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں, وزیر اعظم صاحب, وہ جانتے بھی ہیں کہ اس ملک میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو واقعی میں ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہستی کو بھلا کے کرنا چاہتے ہیں. پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جس میں آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کتنے ایسے لوگوں کا نام بتا سکتی ہوں جو موجود ہیں, اور ان کو اگر یقین ہوگا کہ ہاں گورنمنٹ ان کو صحیح کام کے لیے لے کر آ رہی ہے تبھی آئیں گے, ورنہ وہ بھی نہیں آئیں گے. کوئی اس عمر میں آ کے اور اس پروفیشن میں آ کر اپنی ساری زندگی کی عزت کو نہیں خراب کرنے کے لیے آئے گا. تو ایسے لوگ موجود ہیں, ان کو بلائیں,
وہ اس ملک کے لیے ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں, گئے نہیں ہیں. سب کے پاس اپارچونیٹیز تھیں یہاں سے جانے کی. یہ شجاع صاحب تو ہمارے جا کے واپس بھی آئے ہیں اور ابھی بھی موجود ہے, امیگریشنز بھی کھلی نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی انتظار میں اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں کہ واقعی میں ان سے ان کے پوٹینشیل کو استعمال کرنے کا اس ملک میں موقع ملے جو اللہ نے ان کو پرووائڈ کیا ہے. جی تو ان کو بلائیں, فوری طور پہ ایڈوائزری بورڈ بنائیں, کاؤنسل بنائیں, کام سٹارٹ ہو جائے گا, سٹارٹ تو لیں. ان کو یہ انیشیٹو پرسنلی لینا پڑے گا, پی ایم صاحب کو یہ پرسنلی انیشیٹو لینا پڑے گا. ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ بالکل نہیں لیں گے, لیکن پاکستان میں لوگ موجود ہیں جو ان کے انیشیٹو پہ لبیک کہیں گے اگر انہوں نے پرسنلی, پرائیویٹلی اور اپنی جو ان کی ارج ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کے تھرو اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو رکھتے ہوئے اگر وہ پرسنلی ان کو بلا کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. آج ٹیچرز ڈے ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گی آخر میں؟ بالکل, میں پیغام دینا چاہوں گی تمام ان ٹیچرز کو جنہوں نے ساری زندگی اس پروفیشن میں گزاری, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے گزاری, اور یقین جانیں آپ کے اسٹوڈنٹس جہاں جہاں پہنچے ہیں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. میں بھی اپنے ہر استاد کو یاد کرتی ہوں جس سے میں نے جو بھی کچھ سیکھا, چاہے وہ میں نے اچھا سیکھا یا کبھی میں ڈسکریج ہوئی, ان کو بھی یاد کرتی ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے امپیتھی. ہمیشہ کسی کی جگہ پہ جا کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تو کیوں ہوا, اور ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوا تو ظاہر ہے وہ کیوں ہوا. اور اس وقت جو لوگ ٹیچر کہلاتے ہیں پلیز وہ یہ سمجھیں کہ ٹیچر کہلانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. یہ صرف پروفیشن نہیں ہے, پلیز یہ ایک ذمہ داری ہے. ہر اسٹوڈنٹ ٹیچر ڈھونڈ رہا ہے, ہر پیرنٹ ٹیچر ڈھونڈ رہا ہے, ہر انسٹیٹیوشن ٹیچر ڈھونڈ رہا ہے. تو پلیز جو ٹیچرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کروں گی جو شجاع صاحب نے کہا کہ سیلریز بہت کم ہوتی ہیں, انکمز بہت کم ہوتی ہیں. میں ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن اس وقت ہیڈ کر رہی ہوں, سیلریز بھی اچھی ہیں, کریئر گروتھ بھی ہے, کریئر پاتھ وے بھی ہے, لیکن مجھے چاہیے ٹیچرز. تو اس چیز کو سمجھیں. تمام ان لوگوں کو جو ٹیچر بن گئے میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی طرف سے, خلیل نینیتال والا ایجوکیشن ویلی کی طرف سے, اور تمام استادوں کی طرف سے. شجاع بھائی؟ جی ویسے تو ساری باتیں منیزہ کہہ چکی ہیں, میں صرف 2 جملے کہوں گا, اس میں اضافہ کروں گا کہ اپنی تمام قوم کو میں کہوں گا کہ ٹیچرز کی عزت کریں. یہ آپ کو فرش سے عرش پہ لے کے جاتے ہیں. دیکھیں والدین آپ کو عرش سے فرش پہ لاتے ہیں, اور ٹیچر وہ ہوتا ہے جو آپ کو فرش سے عرش پہ لے کے جاتا ہے. تو اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کی بھی عزت کرنا سیکھیں. اور میں ٹیچرز کو کہوں گا کہ آپ اپنے پروفیشن کی عزت کریں, اپنے پروفیشن سے انصاف کریں, اور اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کریں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک دن آپ سے زیادہ قابل ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شجاع حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, منیزہ نوشین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ٹیچرز ڈے ہے, اپنے استاد کو یاد کیجیے. اور آج میں بھی اپنے تمام استادوں کو یاد کر رہا ہوں, اور جن سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یاد رکھے ہوئے ہوں, لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے, ورنہ میں آج ایک بہت بڑا میسج دیتا. لیکن ٹیچرز ڈے ہے, اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں, اپنی ٹیچرز کو یاد رکھیں. انہوں نے آپ کے لیے آپ کے ماضی کو سنوارا, آپ نے اس کو مستقبل میں اپنایا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.